الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب. سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں، حمد اور ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد انتہائی قابل تکریم علماء کرام، حاضرین و سامعین، محفل ذکر شہدائے کرب و بلا کے عنوان سے محفل سجی ہوئی ہے. میرے بزرگ میرے ساتھ بیٹھے. میں پچھلے سال بھی حاضر ہوا تھا. ضیاء صاحب میرے بھائی ہیں اور وہ چھٹی کرنے کا ارادہ کیا تھا پر چھٹی ملی نہیں، تو محبت بڑی گہری ہے اس لیے میں حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ہمارے اس پورے خاندان کو اللہ برکت عطا فرمائے. عزیز دوستو، ایک بات اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ جتنے لوگ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں نا، جتنے بھی، وہ حضور کی اولاد ہو یا نبی پاک کے اصحاب ہو، سارے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ سرکار ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو انسان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ گھر قریب آ جائے تو شوق اس کا بڑھ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کہیں سفر سے واپس آتے تھے، مدینہ منورہ کی عمارتیں، مدینہ کے گھر نظر آتے تھے تو گھوڑا تیز کر لیتے تھے. تو اس تیز گھوڑے دوڑ رہے تھے تو مدینہ منورہ کی مٹی اڑی. کچھ لوگوں نے نا اپنے چہروں پہ کپڑے رکھ لیے. مٹی اڑتی ہے تو لوگ کپڑے رکھ لیتے ہیں. فرمایا یہ پیچھے کرو بھائی، یہ مدینہ کی مٹی ہے، یہ جہاں جہاں لگے گی اللہ شفائیں عطا فرمائے گا. تو وہ مٹی جو میرے سرکار کے قدموں سے لگ جائے اللہ تو اس میں شفا پیدا کر دیتا ہے. اور آپ غور کرتے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق جو ہر وقت محبوب کے ساتھ سائے کی طرح رہے، وہ فاروق اعظم جن کو نبی پاک اللہ سے مانگ کے لیں، حضور نے رب سے مانگا، جناب عمر مانگا، اور وہ عثمان غنی. طبرانی میں آپ کو روایت ملے گی، مجمع و زوائد میں بھی ملے گی. لوگ بڑی ڈنڈی مارتے ہیں لیکن جو اصل ہے وہ بہرحال اصل ہی ہے. محدثین نے تصریح کے ساتھ روایت درج کی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پہلی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، وہ وصال کر گئی، دوسری کا بھی کر دیا. پہلے حضرت رقیہ جناب عثمان غنی کے نکاح میں تھی، پھر سیدہ ام کلثوم کا نکاح کیا. کچھ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ عثمان بڑا نصیب و مولا ہے، دوسری بیٹی بھی آپ نے دے دی.
پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ یا آپ نے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ میری خواہش ہے، یاد رکھیں۔ علماء توجہ کریں، حوالہ میرے ذمہ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے خود نہیں عثمان کا نکاح کیا ام کلثوم سے، میرے رب نے مجھے وحی فرمائی ہے تو نکاح کیا ہے۔ اللہ نے وحی کی ہے کہ محبوب دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دو، وحی الہی کے ساتھ۔ تو حضور کے جمیع اصحاب، دیکھو ایک کو ذرا کم کریں، ایک بات اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لو، اچھی طرح سے، اگر میرے ساتھ رہنے والے لوگ ٹھیک نہیں نا تو پھر اس کا مطلب ہے میں بھی ٹھیک نہیں۔ کو نہیں سمجھ آئی تو میری گل؟ اور بھائی اگر میرے ساتھ رہنے والے بندے، ان کی تربیت کون کرتا ہے؟ وہ رہتے کس کے ساتھ ہیں؟ اگر وہ ٹھیک نہیں تو معنی کیا ہے؟ میں بھی ٹھیک، میں ٹھیک ہوتا تو انہیں ٹھیک کرنا دیتا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یہ سورج آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ یہاں صف بچھا کے نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی تپش زمین کو پاک کر دیتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نماز ہر جگہ نہیں ہوتی تھی، ہر جگہ نماز ادا نہیں کی جا سکتی تھی۔ مخصوص عبادت گاہ میں، مندر میں، گرجے میں لوگ مخصوص جگہ جا کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور کام کر دیں گی، تھوڑی سی بس رہنے دیں۔ مخصوص جگہ صرف نماز ہوتی تھی، ہر جگہ نہیں ہوتی تھی۔ پھر میرے محبوب دنیا میں آئے تو حضور نے فرمایا میرے قدموں کی برکت سے نا رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ فرمایا تم جہاں بھی نماز پڑھو گے، جہاں بھی سجدہ دے لو گے، جہاں بھی مصلی بچھا لو گے، رب وہی تمہاری قبول فرما لے گا۔ اب بات کو سمجھ لیں کہ قدم مبارک اگر حضور کے زمین پہ لگ جائیں تو ساری زمین مسجد بن جاتی ہے۔ اور جس ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کریم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، سارے محبوب کو ہی اٹھا لیا۔ وہ کسی درویش نے غار ثور کو دیکھا نا تو غار ثور پہ جا کے نا جب غار ہرا دیکھیں تو حضرت ختیجہ یاد آتی ہیں کیونکہ وہ وہاں کھانا پہنچاتی تھیں، اور غار ثور دیکھیں تو جناب ابو بکر صدیق یاد آتے ہیں۔ تو کسی شاعر نے دیکھا نا حضرت غار ثور کو تو اسے جناب صدیق اکبر یاد آئے تو وہ بول پڑا، کہنے لگا حضرت صدیق اکبر نے حضور کو اٹھایا تھا تو دوڑے جا رہے تھے، تو پنجہ زمین پہ رکھتے تھے، پورا پیر نہیں، پنجہ۔ تو وہ پنجابی کا شاعر کہتا ہے پباں پار جے قدم نہیں لاؤندا، پباں پار قدم نہیں لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پہ جاندا ہے یار نبی دا تے اصلی دلدار نبی دا۔ اب ایک بات آپ سے کرنی ہے، پھر میں نے آگے مزید عنوان کی طرف بڑھنا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا والذین معاہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں نا، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ جو نبی پاک کے ساتھ والے ہیں وہ آپس میں بڑے، بول کے بتائیں کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ قرآن پاک کہ آپس میں وہ، ایک دفعہ پھر آپ توجہ کریں گے تو میں بات پوری سناؤں گا آپ کو۔ قرآن نے کہا وہ آپس میں تیجے کو بندہ آکھے کے لڑتے سن، بغض رکھ دے سن، گالو دی مننی کہ اللہ دی مننی، تسی ہاں نہ ہی نہیں کر دے، لگ دا وہ دی مان لینی تساں، بولو تو سمجھ لگے نا بھائی۔ بات کس کی ماننی ہے؟ سارے بولو، یہ موبائل جن کے ہاتھ میں ہے وہ بھی بولیں، بات کس کی ماننی ہے جی؟ ہم تاریخ کو کیا کریں؟ ہمارا رب فرماتا ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، وہ آپس میں بڑے، آپ صحابہ، آپ کتابیں پڑھیں، صحابہ ایک دوسرے کی شانیں بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت پر، ایک دوسرے کی عظمت پر جو روایتیں ہیں وہ روایت کرتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں۔ مشکات دیکھیے، کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت عائشہ مومنوں کی ماں ہیں اور نبی پاک کی بڑی پیاری اہلیہ ہیں، حضرت عائشہ کس دن وصال ہوا تھا حضرت عائشہ کا؟ ناراض ہو گیا انہوں نے، 17 رمضان کو، کس دن ہے؟ 10 محرم نو بھی دیکھ پکایا کرو تے 17 رمضان نو بھی پکایا کرو۔
پر اسی لگے ہیں جدھر سارے لگے نے ادھر، ادھر سارے لگے نے۔ میں نے دوستوں سے پوچھا تھا پچھلے جمعے، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ امام حسین کی شان زیادہ ہے کہ مولا علی کی؟ بولیں مولا علی کی زیادہ ہے نا۔ امام حسین کے لیے 10 محرم کو سارا ملک بند ہوتا ہے، ابھی بھی تھوڑا کرتے ہیں۔ امام حسین کی ذات بڑی ہے، زیادہ بندوبست کرنا چاہیے۔ تھوڑا ہے، جتنا ہوتا ہے اتنا بھی تھوڑا ہے۔ پر میرا سوال یہ ہے کہ جو سارا کچھ 10 محرم کو ہوتا ہے وہ 21 رمضان کو بھی ہوتا ہے؟ کرتے ہو سارا کچھ؟ حضرت علی ان کے والد ہیں نا، اور حضرت علی معیار ہیں ایمان کا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا علی جو تجھ سے پیار کرے رب اسی کو مومن مانتا ہے، اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ پکا منافق ہے۔ تو بھائی وہ تو معیار ہیں، لیکن لوگ 21 رمضان کو دیگے نہیں پکاتے حضرت علی کے لیے، کیونکہ جو کام سارے کریں گے ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ ایسے نہ کریں، آپ صرف ادھر نہ چلیں جدھر ساری دنیا چل رہی ہے، آپ ادھر چلیں جدھر میرے مصطفیٰ کی رضا جا رہی ہے۔ تو آپ 3 رمضان کو سیدہ فاطمہ کے لیے بھی بندوبست کریں، 10 رمضان آئے تو سیدہ خدیجہ کے لیے بھی کریں، 17 رمضان آئے تو حضرت عائشہ کے لیے کریں، 21 رمضان آئے تو مولا علی کے لیے کریں، اور 22 جمادی الثانی آئے تو ابو بکر صدیق کے لیے کریں، اور پھر اس کے بعد جب 1 محرم آئے تو حضرت عمر کے لیے بھی کریں، اور پھر جب 18 ذی الحج آئے تو حضرت عثمان غنی کے لیے۔ سب سے پیار کریں، سب سے محبت کریں، سب کی غلامی کریں، سب کی فرما برداری کریں۔ ایک بات ہے بڑی اچھی طرح سمجھ لیں، باپ تو ایک ہوتا ہے، چاچے تو 15 بھی ہو سکتے ہیں نا، کہ کوئی اختلاف ہے اس گل نال۔ نبی ایک، ہم ایک رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن کسی اور نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا بھی انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا انکار کر سکتے، حضرت موسیٰ کا، حضرت یوشع بن نون کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، ان کا ہم انکار کر سکتے؟ سمجھ لیں اچھے طریقے سے، آپ پیار کھول کے کریں جس سے بھی کرنا ہے، پر کسی دوسرے کا انکار بالکل نہ کریں۔ صحابہ تو آپس میں ٹوٹ کے پیار کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا، لو یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی۔ میں نے جی سادہ مولوی ہوں نا، تو آواز پلٹ پلٹ کے آتی ہے تو مجھے تانگ کرتی ہے، ناراض نہ ہو جاوے اجے۔ اے ساؤنڈ والے مولویوں تو بھی ڈرے رہندے نے ہر ویلے، کسی نے کہنا اونچا کرو تو کسی کہنا نیواں کرو، تو یہ ٹھیک کریں ذرا اس کو آپ، بس سادی سی آواز ہو۔ اس کا تو مقصد ہوتا ہے کہ آواز سب تک پہنچ جائے بس۔ میرے عزیز، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی بتائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا؟ حضرت عائشہ سے پوچھا، جی ٹھیک ہے، سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا؟ تو جناب عائشہ صدیقہ کہنے لگی یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، نبی پاک کو سب سے زیادہ پیار سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ تھا۔ بندہ بڑا سیانہ تھا، حضرت عائشہ سے کہنے لگا اماں جی نہیں، میں نے تو مردوں میں پوچھا تھا، آپ نے بیبیوں میں بتا دیا ہے، میں نے تو پوچھا تھا مردوں میں، یہ مشکات میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں، حضور کو مردوں میں سب سے زیادہ پیار فاطمہ کے شوہر مولا علی شیر خدا کے ساتھ تھا۔ یہ آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے، میں کچھ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب اسی مشکات میں دوسری حدیث ہے اور اس کے راوی مولا علی شیر خدا ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور کو سب سے زیادہ پیار سیدہ فاطمہ سے اور مولا علی سے، اور جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا بتائیے نبی پاک کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ؟ تو حضرت علی کہنے لگے کوئی اس میں دو رائے کوئی نہیں، حضور سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ کرتے تھے۔ اور بندہ کہنے لگا نہیں میں نے مردوں میں پوچھا تھا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے یہ بھی کوئی مشکل سوال نہیں، نبی پاک مردوں میں سب سے زیادہ پیار عائشہ کے باپ جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا کرتے۔ تو یہ تو ایک دوسرے کی شانیں بیان کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی، اور یہاں لوگ اپنی تقریر چمکانے کے لیے نا، آپ یقین کریں کوئی ڈر رولا نہیں، لیکن وہ تقریر چمکانی ہوندی نا، تقریر چمکانا بڑا ضروری ہوتا ہے، نہیں تو بندے راضی نہیں ہوندے۔ دیکھو نا ساڈا بھی ایک طریقہ ہے نا، جنی دیر تک پورا رولا نہ پوے قوم نو بھی سمجھ نہیں لگتی، کہنے چنگی طرح پسینہ نہیں آیا مولوی صاحب نے، اچھا شور کرے، اور میں یقین کریں کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار ایسی تو بات ہی کوئی نہیں۔ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے میں بتاتا ہوں تمہیں حضرت فاطمہ کی شان کیا ہے،
وہ اس طرح جس طرح کو دو چار بندوں نے انکار نہیں کر دیا بی بی پاک کی شان کا. تجھے تو بس کر, تجھے کس نے وکیل بنایا اہل بیت کا؟ تو اپنا چہرہ دیکھ, تو اہل بیت کا وکیل ہے. اہل بیت وکیل رکھتے تو تیری طرح کا رکھتے. کو خدا سے ڈر, تو نہ ہمیں اہل بیت کی شان بتا. ہمیں اہل بیت کی شان قرآن نے بتائی ہے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان نے بتائی. تو ہمیں شان بتائے گا اہل بیت کی؟ اور ایک اسی طرح ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, میں بتاتا ہوں جی لوگوں کو, آج میں بتا کے چھوڑوں گا حضرت عمر کی شان کیا ہے. اور میں نے کہا تو رہن دے یار, تو شان تو بتا گئے رسول پاک حضرت عمر فاروق کی. مجموع زوائد میں لفظ ہیں, علامہ صفوری نے لکھا ہے, سبحان اللہ, میرے محبوب فرماتے ہیں اگر حضرت جبریل امین 950 سال, جبریل امین علیہ السلام 950 سال, جبریل 950 سال میرے عمر کی شان بیان کرے تو پھر بھی عمر کی شان ختم نہیں ہوتی. تو آپ نہ وکیل بنے حضرت عمر کے, آپ مہربانی فرمائیں. آپ تو اپنی تقریر چمکانے کے لیے, اپنی تقریر چمکانے کے لیے. ہم یقین کریں, میں میلاد شریف کی محفل میں جاتا ہوں تو میرے لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہے جب کبھی دیہاتوں میں چلا جاؤں تو. اب دیہاتوں میں نہ فرض کر دیا لوگوں نے کہ کربلا کا واقعہ سنائیں. اب کربلا کے جو واقعات ہیں نا کربلا کے اندر کے, میرا آپ سے سوال ہے صحیح بتانا, وہاں لوگ تو سارے شہید ہو گئے تھے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے بیمار تھے. تو یہ کربلا کے اندر جو اتنی لوگوں نے کہانیاں بنائی ہیں, بھئی وہاں بڑا ظلم ہوا, شہادت ہوئی, مستند روایتوں میں چیزیں موجود ہیں, لیکن وہ جو قصے کہانیاں بہت زیادہ بنائی ہیں, ان سے پوچھو تمہیں کس نے بتائی ہیں ساری؟ تسی ہوتے سو لاگے پہ کے بیندے سو پہ. اس قدر زیادہ کہانیاں, مقصد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی محرم میں روئے, یہ ضروری ہو گیا نہ. ایسے کریں جب کسی شخص کے بارے میں مستند چیزیں موجود ہیں اور بڑی مضبوط کسی کی عظمتیں موجود ہیں تو آپ کچی روایتوں کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ قرآن و سنت سے باہر کیوں جاتے ہیں؟ اسی طرح میں ایک جگہ محفل میلاد میں گیا تو مجھے نہ وہ ایک بابا جی کہنے لگے کہ تساں آج حضرت علیمہ دی تے گل سنائی کوئی نہیں, سارا میلاد پڑھ چھڑے آجے. میں کہا جی میں تے حضرت شیمہ دی بھی کوئی نہیں سنائی, حضرت صفیہ دی بھی کوئی نہیں سنائی. اب یہ پکی بات ہے اور میں ناراض نہ ہوئیے گا, میں پریشان ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں یار ساری زندگی آپ یقین کریں, میرے سے تو خیر اب میں مصروف زیادہ رہتا ہوں, محفلوں میں نہ بیٹھ سکتا ہوں نہ زیادہ جگہ جا سکتا ہوں. ایک جگہ میں ایک محفل میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب نے نہ صرف حضرت حلیمہ کی گھوڑی نہ بھی چلائی تھی, اونٹنی واپس مکے آ کے, تو اونٹنی ابھی واپس گئی تھی تو 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ اجازت ہے؟ کہتے نہیں پیر صاحب تھوڑی دیر بیٹھو. میں کہا انہیں پتہ نہیں اونٹنی کدوں پہنچنی, تو میں نے تو جان دینا پائی. بھائی قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, اتنی حدیثیں آپ نے ساری سنا لی ہیں لوگوں کو, مستند حوالے آپ کے پاس موجود ہیں. آپ ایک حدیث کو روز بیان کریں, لوگوں کو یاد کرا دیں, کوئی حرج نہیں, لیکن اس طرح کے ماحول نہ بنائیں کہ جس کے اندر کچی باتیں لوگوں کے سامنے جائیں. اسی طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. تو اہل بیت نبوت کے ساتھ پیار کریں کھل کے, لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ دل میں یہ کہیں کہ فلانا اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو میں نے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے. یہ تو ایک دوسرے سے پیار کرنے والے لوگ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ کرتا نہ ان کا پرانا ہو گیا, اتنا پرانا ہو گیا کہ پیوند لگنے کی جگہ ہی کوئی نہیں. اپنا کرتا اتنا پرانا ہو. صحابہ مسجد میں بیٹھے میٹنگ بلا لی, کہنے لگے یار حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو غربت تھی, اب تو بڑی دولت آ گئی ہے, تو عمر کے پاس بھی بڑے پیسے آتے ہیں لیکن سارے اللہ کی راہ میں بانٹ دیتا ہے, مال غنیمت میں سے بڑا حصہ ملتا ہے. عمر سے کہنا ہے کرتا نیا لے لے, کہنا چاہیے جی کہنا چاہیے, بڑے بڑے وزیر ملنے آتے ہیں اور وہی پرانا کرتا. ہمارے بچے بھی مشورے دیتے ہیں نا, ابا جی دور بدل گیا ہوں, تو حضرت عمر کو کہنا ہے کرتا نیا لے لے. میٹنگ ہو گئی, طے ہو گیا, بالکل کہنا چاہیے جی اسلامی وقار ہوگا اگر حضرت عمر اچھا لباس پہنیں گے تو. طے ہو گئی. ایک صحابی بولے, کہنے لگے طے تو کر لیا ہے پر اس شیر کا نام بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا.
بندہ بھی بولو کون سا ہے. اور یہ سب کی عادت تھی، صرف حضرت عمر کی نہیں، مولا علی کا بھی یہی مزاج ہے. مولا علی شیر خدا نہ کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے میری کو زرہ خرید لو. یہ میں بدر میں بھی لے کے گیا تھا، احد میں بھی لے کے گیا، خرید لو، بڑی تبرک والی ہے. تو ایک بندے نے کہا علی اتنی تبرک والی ہے تو بیچ کیوں رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے میری طامت پرانی ہو گئی ہے اور میرے پاس نئی خریدنے کے پیسے کوئی نہیں. اگر میرے پاس پیسے ہوتے نا نئی خریدنے کے تو کبھی بیچتا نہ. اور بھائی یہ سب کا مزاج تھا، دنیا انہوں نے قریب آنے ہی نہیں دی، دولتوں کا مزاج ہی نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون بات کرے گا حضرت عمر سے؟ تو اب سب چپ کر گئے. تو ایک صحابی کہنے لگے میرا خیال ہے مولا علی سے کہنا چاہیے. حضرت عمر ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، یعنی کل صحابہ کو پتہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی بڑی قدر کرتے ہیں. حضرت عمر سے، حضرت علی سے کہتے ہیں. مولا علی سے کہا کہ دیکھیں نا اتنے ملکوں کے وزیر آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، پر عمر وہی پرانا کرتا پہن کے بیٹھتے ہیں، آپ ان سے کہیں کرتا بدل لیں. حضرت علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، پر عمر میرا یار ہے، مجھے اس کی طبیعت کا پتہ ہے، میں نے کہنا کوئی نہیں عمر سے، میں نے وہ نہیں کہنا، یہ مجھے پتہ ہے اس کی طبیعت کا، یہ میں نہیں کہتا. انہوں نے کہا علی آپ حکمت کے شہر ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، دانائی حکمت اللہ نے بڑی دی ہے، تو آپ پھر ہمیں کو رستہ ہی بتائیں حضرت عمر کو کیسے مائل کیا جائے نئے کرتے پہ. تو حضرت علی فرمانے لگے اس طرح کرو، سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، مومنوں کی ماں ہیں، حضور کے گھر کے اندر سے پیغام جائے گا تو پھر نہیں عمر انکار کرتا. لوگوں نے جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا اماں جی عمر فاروق سے کہیں کرتا بدل لیں. یہ جو زندگی ہم بنا لیتے نا فیشن والی، یہ زندگی بندے کو خراب کرتی ہے. جڑا بندہ کڑھائی والے کپڑے پاندا ہے پھر کو ویکھے نہ تے پریشان بھی بڑا ہوندا ہے کہ انہیں پیسے لائے نے ویندا ہی کوئی نہیں پیا. جڑا سادہ بندہ ہے انہوں کوئی پریشانی کو دیکھ لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیکھے تب بھی ٹھیک ہے. سادی زندگی سوکھی آسان، اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، ضرورت ہی کوئی نہیں. تو حضرت عمر فاروق سے کہنا کرتا بدل لیں. حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا تو آپ فرمانے لگی بالکل میں کہتی ہوں بدلنا چاہیے عمر کو کرتا. بڑے بڑے وزیر آتے تھے، عمر کہتے تھے جاؤ دوڑ جاؤ ٹائم کوئی نہیں. پر سیدہ عائشہ صدیقہ کا پیغام گیا تو عمر دوڑے گئے، جا کے نا دروازے پہ بیٹھ گئے. سلام اماں جی میں نے دیر تو نہیں کر دی؟ نہیں ٹھیک آ گیا. اماں جی میری کوئی شکایت تو نہیں آ گئی؟ نہیں کوئی نہیں. عمر تو کیوں پریشان؟ خوش بخت ہوں حضور کے کاشانہ نور سے پیغام آیا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے پوری بات پس منظر کے ساتھ انہیں سنائی. میں نے کہا دیکھیں پہلے غربت تھی، اب اللہ نے اسلام کو وسعت دے دی ہے اور آپ کو بھی مال غنیمت میں سے پیسے ملتے ہیں، آپ سارے بانٹ دیتے ہیں. تو صحابہ کا خیال ہے کہ کرتا بدلنے بڑے بڑے وزیر آتے ہیں. ماں باپ کی بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو پھر بھی مان لینی چاہیے. حضرت عمر فاروق نے 1 منٹ نہیں لگایا، کہنے لگے اماں جی جیسے آپ کہیں گی میں ویسے کروں گا، جیسے آپ کہیں گی میں ویسے کروں گا، لیکن ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ اماں جی فرمانے لگی کر لو. تو حضرت عمر کہنے لگے اماں جی رو کے، اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے نا، میں نبی پاک کے زمانے میں بھی اسی طرح رہتا تھا، حضور کے ظاہری دور میں بھی، میں ابو بکر کے ساتھ بھی اسی طرح رہتا تھا، میرا یہی حال تھا، اسی طرح یوں ہی ٹائم بتایا. اور دیکھیں میرے بال اب سفید ہو گئے، اماں جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، 60 سال سے اوپر عمر چلی گئی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ وہی رنگ رہے جو میرا مصطفیٰ کے زمانے میں تھا، میں بدلنا نہیں چاہتا، مہربانی فرمائیں. تو حضرت اگر آپ حکم کریں تو میں حاضر ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی عمر جو بات صحابہ کہہ رہے تھے وہ بھی ٹھیک تھے، پر تو جو کہہ رہا ہے وہ بالکل ہی ٹھیک ہے، تو آپ جائیں، آپ آزاد ہیں. میں نے جو بات سنانی ہے وہ آگے آ رہی ہے. یعنی اپنا حال یہ ہے کہ سارے مل کے کہیں کرتا نیا لے لو، تو فاروق اعظم نیا کرتا نہیں لیتے. لیکن ملک شام سے نہ کچھ جبے آئے، حضرت عمر نے سب صحابہ میں ایک بانٹ دیا، لیکن امام حسن حسین کو نہیں دیا. یہ جو تنقید کرنے والے ہوتے ہیں نا، انہوں نے تنقید جیب میں رکھی ہوتی ہے اور 1 منٹ لگاتے ہیں تنقید کر دیتے ہیں. سب کو دے دیا لیکن حسنین کریمین کو نہیں دیا، امام حسن حسین. کچھ لوگوں کے دلوں میں بڑے بڑے خیالات آئے کہ
شہزادوں کو تو عمر پہلے دیتے ہیں، آج کیا معاملہ ہوا؟ بات لوگوں کے ذہنوں میں تھی، توجہ ہے نا میری بات پر۔ اپنا حال یہ ہے کہ سارے مل کے بھی کہیں کرتا نیا لے لو تو عمر لیتے نہیں، لیکن جبے آئے بانٹ دیے، صرف حسن حسین کو نہیں دیے۔ ایک مہینے کے بعد حضرت عمر فاروق نے نا جمعے والے دن امام حسن حسین کو بلایا، اور جب وہ آئے نا تو سیدنا فاروق اعظم نے ممبر پہ 2 جبے رکھے تھے، اور جب وہ کھولے تو صحابہ کہتے ہیں اش کار اٹھے، نہ اتنا قیمتی کپڑا دیکھا، نہ اتنا پیارا کام کبھی دیکھا۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے جبے پہلے بھی آئے تھے، میں نے سب کو بانٹ دیے، اپنے پتر کو بھی ایک دیا تھا، وہ سب کے لیے ٹھیک تھے پر حسن حسین کے قابل نہیں تھے۔ فرمایا میں نے نا ملک شام میں آرڈر دیا تھا باقاعدہ، یعنی خود کہیں کرتا بدل لو تو بدلنے کو تیار نہیں ہے، لیکن حسنین سے پیار اتنا ہے، فرمانے لگے میں نے وہاں آرڈر دیا تھا کہ شاندار کپڑا ہو اور بہترین کام ہو، اس لیے کہ کسی عام کو نہیں دینے، مصطفیٰ کے شہزادوں کو دینے۔ میرے دوستو، ان کا آپس میں پیار، ان کا احترام کا رشتہ، ان کا ایک دوسرے، حضرت امام حسن اور حسین کی شان کی جتنی حدیثیں ہیں نا، مستند کتابوں میں بخاری مسلم سے لے کر مسند امام احمد بن حنبل تک، مشکات سے لے کر طبرانی تک، تمام کتب احادیث کے اندر جو ان کی شان کی مستند حدیثیں ہیں، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اور آج لوگوں کو حضرت ابو ہریرہ سے بھی بڑی پریشانی ہے، حالانکہ تمام حضرت حسنین کریمین کی عظمتوں کی روایت سیدنا ابو ہریرہ نے فرمائی۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے نہ صحابہ اور اہل بیت سے جذباتی پیار کرنا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میری کوشش ہے میں آپ کو صحیح کر کے بات سمجھا دوں، زیادہ سادی کر کے۔ ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، میں مووی اگر 1-2 ہی بن رہی ہے وہی کافی نہیں، آپ تھک جائیں گے موبائل اٹھا کے، اتنی کافی ہے۔ اور ویسے بھی ویڈیو بنانا کوئی فرض تو ہے نہیں مذہب میں، نہ کوئی اس کا ثواب ملتا ہے، تو اسی پہ میرا خیال ہے گزارا کر لیں، پچھلوں کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ اونچا کر لیتے ہیں۔ میری بات پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، اور مہربانی کرنا ذرا مجھے ہاں نہ میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک بندہ بڑا بیوقوف ہو اور ان پڑھ بھی ہو اور بھاگا بھاگا مسجد آئے، جلدی بھی اسے بڑی ہو؟ 3 شرطیں میں نے لگائیں، یعنی بیوقوف بھی ہو، ان پڑھ بھی ہو اور جلدی بھی بڑی ہو، بھاگا بھاگا مسجد میں آئے۔ نہیں، پھر توجہ کریں میری بات، بندہ سیانا بھی نہیں، پڑھا لکھا بھی نہیں، اور آیا بھی بھاگا بھاگا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا بندہ تیزی سے آیا ہو اور مسجد کے اندر جوتوں سمیت ہی چلا گیا ہو؟ ہاں نہ کرو نا، وہ بیوقوف بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے اور جلد باز بھی ہے، لیکن جتنی مرضی بھی اس میں بیوقوفی ہے، جتنی مرضی بھی جہالت ہے، جتنا مرضی بھی جلد باز ہے، اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ مسجد ہے۔ چھوٹے بچے کی بندہ ساری ضدیں مان لیتا ہے، لیکن چھوٹا بچہ بھی کہنا میں نے جوتوں سمیت مسجد جانا ہے، تو بڑا پیار کرنے والا دادا، نانا، نانی، دادی وہ اس کے جوتے اتروا دیتے ہیں، کہتے ہیں نا بھائی یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، مسجد میں بغیر جوتوں کے جائیں گے، جوتوں سمیت جا سکتے؟ کہ آپ جوان میری بات پہ پھر غور کریں، یعنی ذہن میں بیٹھ گیا یہ مسجد ہے۔ کوئی بندہ بھول کے بھی مسجد میں جوتے لے کے جاتا، بس آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور یہ پکا بٹھا لیں کہ یہ نبی پاک کے صحابہ ہیں اور یہ حضور کی اولاد ہے۔ ہم نے کبھی بھول کے بھی بے وقوفی اور جہالت کے ساتھ بھی ان کی بے ادبی کرنی سننی؟ یہ طے کر لیں اپنے ذہن میں، یہ طے کر، اور اگر یہاں کمزوری آ گئی تو حالات خراب ہوں گے، خراب ہوں گے۔ سنو، حدیث لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں 10ویں جلد کے اندر، اگرچہ حدیث بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، دیگر کتابوں میں بھی ہے، پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سب سے لے کے نا تو گلدستہ بنا کے تمہیں دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نا شہزادے سارا دن ہی مسجد میں رہتے تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ بندے کے ننیال یا ددیال دور ہوں تو بندہ مہینے کے بعد آئے تو سارے اس کو پیار کرتے ہیں، بڑے عرصے کے بعد آیا، سال بعد آیا، 6 ماہ بعد آیا، لیکن حسنین کریمین تو سارا دن وہاں رہتے تھے،
سارا دن حضور کے پاس دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی شہزادے گئے گھر تو میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ سے کو بچوں کو بھیجے میرا ملنے کو دل کرتا ہے. اور میں ایک بات اور بھی آپ سے عرض کروں یہاں روک کے, اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو ٹائم دیں. ہمارے بچے ہمارے ساتھ سیٹ نہیں ہوتے, ہمارے پاس وہ ٹائم ہی کوئی نہیں. ہم کبھی لیکچر آیا ہو تو بچوں کو جھاڑ دیتے ہیں, تسی نماز نہیں پڑھتے تاں نہیں میری روزی ہے جی برکت. ابا جی تسی آپ پڑھ لیا کرو, آپ سویرے اٹھ کے پڑھیں انشاءاللہ بچے بھی پڑھیں گے. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں سوؤں گا اور بچے, تو پھر بچوں سے بھی پڑھی جاتی کوئی نہیں. لیکچر بچوں کو ٹائم دیں. ان کے یہ جو ہوتی ہے نا عمر 5 سال سے لے کر 10 سال کی اور 12 سال, نفسیات کے لوگ کہتے ہیں بچے کے ذہن کی سطح پہ سوالات ابھرتے ہیں, دین کے بارے میں, معیشت کے بارے میں بھی, معاشرت کے بارے میں بھی, اخلاقیات پہ بھی, اور بھی کئی مسائل. اس کے بالغ جب ہوتا ہے تو کچھ اور سوال جواب بھی کرنا چاہتا ہے, لیکن چونکہ ابا سے اس کی دوستی نہیں ہوتی, وہ کئی دفعہ کسی غلط آدمی سے باتیں پوچھتا ہے اور غلط آدمی اسے غلط رنگ میں گائیڈ کرتا ہے. تو اگر بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق اس طرح کا ہو جو ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے. ایک صحابی آئے حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ پیار کر رہے تھے, کھیل رہے تھے. تو میں نے دیکھ کے کہا یا رسول اللہ آپ تو بچوں کو بڑا وقت دیتے ہیں, میں نہیں کبھی بچوں کو وقت دیتا, وہ جانے ان کی ماں جانے. تو پتہ ہے حضور نے کیا جواب دیا؟ سرکار فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں, مجھے تو رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. تیرے دل سے نکل گئی ہے تو دوسروں کو بھی مشورے دے رہا ہے. حسنین کریمین کو دوبارہ پیغام دیا, ان سے کہو کہ مجھے ملیں. تو شہزادوں کے آنے میں نا تھوڑی دیر ہوئی. صحابہ کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ سیدہ فاطمہ انہیں غسل کرانے لگ گئی. کپڑے بدل, ماؤں کا طریقہ ہوتا ہے نا باہر جانا پہلے کپڑے بدلو, تو تیاری کرا رہی تھی. فرماتے ہیں جب ہم نے سرکار کا چہرہ دیکھا نا تو نبی پاک کے چہرے پر ہم نے شوق دیکھا اپنے نواسوں کے لیے. یعنی شوق تھا کہ آئے کیوں نہیں ابھی تک. ایک خاص کچھ لوگوں سے ملنے کا شوق ہوتا ہے نا, اور ان کے چہرے دیکھ کے کئی لوگ رو پڑتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اب تو چلا جانا تو تیری مہربانی یہی ہے. شوق دیکھا, یعنی آپ میری بات کو پھر سمجھیں کہ کوئی دور سے نہیں وہ آ رہے, مسجد میں ہی رہتے ہیں, لیکن سرکار کا ان کے لیے شوق اور پیار. اور علماء بیٹھے ہیں تو ایک بات اور بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں, نبی ہر وقت ہی نبی ہوتے ہیں. نبی ہر وقت ہی, جب نبی روٹی کھا رہے ہوں تو پھر بھی نبی ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ خالی نانا نواسا کا پیار ہے, اس لیے کہ یہ جو پیار کر رہے ہیں یہ بھی نبی کر رہے ہیں صلی اللہ ہو. حضور کو تو کھانے کی ضرورت نہیں, صحیح بخاری میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں, کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. پھر بھی روٹی کھائی تاکہ امت کو روٹی کھانے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے. تو اس طرح حضور نے روٹی کھا کے ہمیں بتایا نا کہ روٹی اس طرح کھانی ہے. اسی طرح حسنین سے پیار کر کے دکھایا ہے کہ یہ میرا انداز ہے ان شہزادوں کے ساتھ. شہزادے ذرا دور سے آئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے شوق دیکھا حضور کے چہرے پہ کہ آ کیوں نہیں رہے. اور سرکار کا چہرہ انور اور آنکھیں دروازے پہ لگی ہوئی ہیں جہاں سے انہوں نے آنا تھا. جب وہ باہر نکلے شہزادے, دونوں شہزادے باہر نکلے تو کہتے ہیں سرکار نے نا اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور میرے محبوب نے دونوں بازو کھول دیے. امام حسن اور حسین سینے سے لگے. باپ ہر وقت نہیں دعا دیتا بچوں کو, دعائیں نکلتی ہر وقت ہیں, لیکن درد سے دعا تب دیتا ہے جب کسی مشکل میں آ جائے, بیمار ہو جائے تو کہتا ہے اللہ میرے بچوں کی خیر کرنا, اللہ ان پہ رحم کرنا. کہیں جا رہا ہو تو پھر درد سے دعا کرتا ہے. نارمل حالات میں اس طرح دعا نہیں نکلتی, لیکن حسنین کو حضور نے سینے سے لگایا تو صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک کے آنسو آ گئے. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ یہ کیفیت ہے صحابہ اور اہل بیت کے پیار کی, اس کو سمجھو. سرکار نے سینے سے لگا کے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے بڑا پیار کرتا ہوں, اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. اور پھر میرے محبوب نے کیا جملے کہے اور کیا ہمیں مبارک دی گویا سرکار نے. حضور فرمانے لگے اے اللہ
میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو جو میرے حسن حسین سے پیار کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ تو خاص دلچسپی، ایک تو ان کے درمیان کبھی بھی عداوت نہ سمجھی، دوسرا ایک خاص لگاؤ ہو ان سے۔ دیکھیں نا، میں کبھی اپنے ابا جی کا ذکر کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں، پیار ہوتا ہے نا کچھ چیزوں سے۔ اماں جی کی بات کرتا ہوں تو کبھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا آپ ذکر کریں، آپ کے ذہن میں آئے، تو ہر آدمی کے ذکر پہ وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے تذکرے پہ انسان کہتا ہے کہ فلانا یار کاش میرے پاس ہوتا۔ حسنین کریمین ہوں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ان کا جب آپ ذکر کریں تو آپ کے لفظ ہی نہیں، آپ کی باڈی لینگویج بھی بتائے، آپ کا وجود بتائے کہ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس سے آپ بڑا ہی پیار کرتے ہیں۔ آنکھوں کی روشنی، چہرے کا حسن، لبوں کے دلچسپی، اور یہی آپ آگے اپنی اولاد کے اندر بھی۔ پھر ان لوگوں کی اخلاق سے، ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے آپ سیکھیں۔ دیکھیں امام حسن اور حسین بہت بڑے اعلیٰ اخلاق پر ماہر لوگ، فائز لوگ تھے، بڑے اعلیٰ اخلاق، اور وہ اخلاق جو قرآن بتاتا ہے۔ اب میں چونکہ اس لیے زیادہ آپ حضرات کے سامنے کوئی پہلو نہیں کھولنا چاہتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سادی باتیں رکھی جائیں تو اچھی ہیں۔ پتہ ہے قرآن ہمیں کس طرح کے اخلاق سکھاتا ہے؟ انسان جب بیوی سے پورا ناراض ہو جائے تو پھر ہی طلاق دیتا ہے نا، یعنی جب کوئی حل نہ نکلے تو پھر طلاق تبھی ہوتی ہے نا میاں بیوی کی، جب حد ہو جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تم طلاق دے دو نا تو اس وقت بھی بد اخلاقی نہیں کر گئی، جہیز نہیں روک کے رکھنا۔ فرمایا طلاق 2 دفعہ ہے، اب اگر تم نے بھیجنا ہے تیسری دفعہ دینی ہے طلاق، اور اگر تم نے طلاق دے کے بھیجنا ہے تو پھر بھی اخلاق کے ساتھ، اور اگر صلح کرنی ہے تو پھر بھی۔ پتہ کیا کہا قرآن نے؟ کہا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں، تھوڑا غور کریں، یہ 2 جملے آپ یقین کریں، ان 2 جملوں پہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا جا سکتا ہے، اس پر کئی گھنٹوں کے لیکچر ہو سکتے ہیں۔ یعنی طلاق ہو رہی، لیکن میرا رب فرماتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ فرمایا تیسری طلاق دے کے اگر بھیجنا تو پھر بھی احسان کر کے بھیجنا، اور اگر 2 طلاقوں کے بعد صلح کرنا تو پھر بھی نیکی کر کے رکھنا۔ یعنی شدید اختلاف میں بھی تمہارا لب و لہجہ برا ہونا چاہیے، تمہارا لب و لہجہ برا، یہ ہمیں سے یہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے، حضرت مولا کائنات، تو عرب کے لوگ نا بڑی سزا دے کے مارتے تھے اپنے دشمن کو، کبھی ناک کاٹ دی، پھر آنکھ کاٹ دی، پھر ایک انگلی کاٹ دی، تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو پھر جنگ میں جب بندہ کسی کے قابو آ جاتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ سامنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے، میرا ایک ایک عضو نہ کاٹے، جلدی مار دے۔ حضرت مولا علی نے کافر کو گرا لیا، اس کی تلوار پر، زرہ پر قبضہ کر لیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس بدبخت نے پتہ کیا کیا؟ حضرت علی پہ تھوک دیا۔ کیوں؟ کہ انہیں غصہ چڑھے، مجھے جلدی قتل کریں۔ اس نے جب تھوکا نا تو حضرت علی کو تھوڑا غصہ تو آیا، پر آپ نے پتہ کیا کیا؟ اس کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے، مان لگے جا دوڑ جا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ اسی تے دینا ہے اٹ دا جواب پتھر نہ۔ پنڈا دے بندے اور سیانے نے کہنے نے میں سنائیاں نے پھر چار، میں کیا بڑا بھائی تو والا بندہ ہے، سنان والا چنگا ہے کہ چپ رہنے والا چنگا ہے؟ او کیا بات کی درویش نے، کہنے لگے جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، او تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن جتن تے ہر کوئی، یہ تو ساری دنیا کرتی، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، اوہ جتن دا مل کوڈی پہندہ ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہار بھی چپ بھی کر دیں، کیا حرج ہے؟ کسی وقت چپ کر کے بھی دیکھیں۔ حضرت علی نے کہا جا دوڑ جا۔ اچھا وہ جان بچا رہا تھا، قابو آیا، ہو چاہیے تھا نا دوڑ جائے، لیکن ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ وہ دوڑا نہیں، وہ ٹھہر گیا۔ حضرت علی کہنے لگے جاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا علی قبضہ جو کر لیا، تلوار بھی لے لی، زرہ بھی لے لی، سارا کچھ آپ نے تو مارا کیوں نہیں؟ میں نے تو غصہ دلایا تھا کہ جلدی مار دیتے۔ تو
تو حضرت مولا علی فرمانے لگے میری تیری ویسے ذاتی دشمنی تو کوئی نہیں، تو تو دین کا دشمن ہے، تو تجھے مارنے آیا ہوں۔ وہ جو جب تو نے میرے اوپر تھوکا تو مجھے ذاتی غصہ آیا تھا، اب اگر میں تجھے مارتا تو ذات کے لیے مارتا۔ اور فرمایا علی کی تربیت نہیں کہ کسی کو ذات کے لیے قتل کر دے، یہ تربیت میں شامل نہیں۔ علی یہ تربیت نہیں دیتا کہ کسی کو ذات کے لیے، میں تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے تلوار اٹھاتا۔ فرمایا اب تو آزاد ہے۔ وہ شخص اتنا بڑا دشمن تھا کہ تلوار لے کے آیا ہوا تھا، قتال کرنے آیا تھا، پر جب حضرت علی نے معاف کیا اور یہ لفظ کہہ کہ حضرت علی مڑے تو پیچھے دوڑا، حضرت علی کا پلو پکڑ لیا، کہنے لگا مجھے تو کسی بدبخت نے غلط خبر دی تھی، اگر اسلام اتنا اعلیٰ دین ہے تو میں کیوں دور ہوں، مجھے بھی مدینے والے کا کلمہ پڑھا دیں۔ اچھا میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بڑی محفلوں میں جانے والا بندہ اٹھ کے گھر جاتا ہے تو لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ مجھے کئی دفعہ ڈر لگتا ہے کہ گھر والے کہیں گے مولوی صاحب تو انہوں ایسا نہ آ کے کلیا سی میں جاندیں لڑائی کرے آ جائے۔ بھئی کچھ سیکھیں تو صحیح، کچھ اخلاقی رویہ تو ہو، کچھ ہمارے لب و لہجے میں ٹھہراؤ ہو۔ اہل بیت سے ہم نے کیا لیا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، اختلاف بہت زیادہ ہو گیا، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی بڑھ گئی، تو امام حسین کو پتہ چلا، تشریف لائے، کہا بھائی سنیں آپ اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے ہاں۔ کہنے لگے کیا جھگڑا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے حسین تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ آپ فرمانے لگے حسین میری بیوی میں کوئی غلطی ہوگی تو میں چھپاؤں گا کہ تمہیں بتاؤں گا؟ میں اس کا لباس ہوں، میں پردہ ڈالوں گا؟ حضرت امام حسین نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما، کہنے لگے بھائی آیت میں نے پہلے بھی سنی تھی پر تفسیر آج میری سمجھ میں آئی ہے، تفسیر کی آج سمجھ آئی ہے کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے طلاق دے دی، تو امام حسین فرمانے لگے چل بھائی آپ بھی بتا دے کیا جھگڑا تھا؟ تو فرمانے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم عورت ہے، میں غیر محرم بیویوں کی باتیں تیرے ساتھ کیوں کروں؟ اگر اخلاقی رویوں میں تبدیلی نہیں آئی، سیکھا ہی نہیں اہل بیت سے کچھ، اور بڑی تگڑی دیگیں پکانے والا بھی چاول بانٹ رہا ہوتا ہے اور بچوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اور بھئی تو اہل بیت کے نام کا لنگر بانٹ رہا ہے اور تجھے یہی نہیں پتا کہ یہاں تو نے بولنا کس طرح۔ لب و لہجے کے اندر اگر شستہ پن نہیں، ٹھہراؤ نہیں، ایک خاص خوبصورتی، ایک خاص لہجہ، دوسروں کے لیے درگزر کا رویہ، دوسروں سے پیار۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں سارا دن کام کرتی تھی مزدوروں کی طرح، چکی بھی پیستی، آٹا بھی گونتی، روٹیاں بھی پکاتی، اور رات کو زمانہ سو جاتا تھا پر پاک رسول کی بیٹی مسلح پہ کھڑی ہو جاتی۔ فرماتے ہیں ساری رات میری ماں سیدہ فاطمہ نفل پڑھتی، پر سویرے جب دعا مانگتی نا تو کہتی ہیں اللہ میرے محبوب کی امت پہ رحم فرما۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا، بچے کر لیتے ہیں نا پیار، میں نے ایک دن کہا اماں میرے لیے بھی دعا مانگو، تو کہنے لگی پتر میری دعاؤں پہ پہلا حق میرے نبی کی امت کا ہے۔ دوسروں کے لیے وہ درگزر کا جذبہ، وہ شوق، وہ درد، وہ خاص کیفیات، یہ اہل بیت نبوت کا طریقہ ہے، یہ ان لوگوں کا ذوق ہے۔ یہ امام زین العابدین جب کربلا سے واپس آ گئے تھے تو کیا کرتے تھے؟ امام زین العابدین نے کربلا سے واپس آنے کے بعد سب سے زیادہ جو کام کیا وہ نماز پڑھنے کا کام ہے۔ کون سا؟ ناراض ہو گیا ہو؟ نہیں تسی آندے ہو پیر صاحب نماز دی گل چھیڑتی، پیر تے وہ چنگا جڑا آکھے میں تواڈے سیدیاں پڑھ چھڑاں گا، ہے نا جی؟ وہی چنگا نا پیر جڑا کہے میں تیرے لیے گٹ کر چھڑیا ہے، اس پیر دا اپنا بھی گٹ ہو جانا یاد رکھیا جی۔ یہ بڑے بدبخت ہیں، یہ لوگوں کو دین بیزار کرتے ہیں، یہ کہانیاں سناتے ہیں، بڑے ظالم جابر لوگ دین سے دور کرتے ہیں۔ امام زین العابدین نے کربلا کے بعد اتنے نفل پڑھے کہ ان کا نام ہی زین العابدین پڑ گیا، اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی۔ ایک دن نفل پڑھ رہے تھے گھر میں آگ لگ گئی، سارا محلہ آگ بجھا رہا ہے، بیٹا بھی پاس ہویا ہو اور امام صاحب نفل پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد آگ بجھ گئی، نماز سے فارغ ہوئے تو بی بی کہنے لگی اللہ آپ کا بھلا کرے، سارا محلہ آگ بجھا رہا تھا اور آپ نفل پڑھ رہے تھے۔ فرمانے لگے مجھے تو نہیں پتا چلا، مجھے تو نہیں پتا چلا۔ اتنے نماز پڑھنے سار بندہ نال والے نال لڑ پیندا، کہندا تینوں پیر نہیں سیدھے رکھنے ہوندے،
بھائی تو اپنا دھیان کر، تو نماز پڑھتا سیں کہ ادھر ادھر ویندا سا پیا؟ یہ بعد میں بتا لینا، مہربانی کرنا۔ وہ نماز پڑھتے ہی نا اسی وقت ناراض ہو جاتا، اس طرح جیسے ساری توجہ دائیں بائیں تھی بیچارے۔ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے بھائی میں نے آواز کچھ سنی تھی پر میری توجہ نہیں گئی۔ کہا جناب ہم آگ بجھا رہے تھے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے چلو بحث کی کیا ضرورت ہے، تم دنیا کی بجھا رہے تھے، میں جہنم کی بجھا رہا تھا۔ پھر ایک اور عادت تھی امام زین العابدین کی، رات کو نا اپنی پشت پر آٹے کے تھیلے رکھ کے تو غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے تھے۔ غریب کو نا روٹی تو مل جاتی ہے پر اسے عزت نہیں ملتی، اسے عزت نہیں ملتی۔ یہ ہمارے لاہور میں نا اخبار میں ایک بڑی شاندار خبر آئی کہ بی بی کو لوگوں نے بتایا کہ امداد دینی ہے۔ بی بی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، بیوہ عورت تھی، اور اس نے بچے پال لیے تھے۔ بیٹا اس کا میٹرک کر گیا تھا، تو بیٹی جو تھی وہ بھی میٹرک میں تھی۔ تو آٹا بانٹنا ہے آ جاؤ، تو اب آٹا بٹتا ہی تب ہے جب 15 بندے فوٹو اتار لیں۔ تو وہ چونکہ خرچے خرچے چلاتی تھی برتن دھو کے، تو کچھ حالات ایسے ہی تھے، اس نے کہا چلو لے آتی ہوں۔ وہ لے آئی تو سیٹھ صاحب نے آٹے کا تھیلا دے دیا۔ تو اگلی صبح نا اس کی بیٹی اور بیٹا وہ آٹے کا تھیلا واپس کر گئے۔ تو اس نے کہا پتر واپس کیوں لے آئے؟ اس نے کہا ہمارا ابا اس وقت فوت ہوا تھا جب ہم دودھ پیتے بچے تھے، ہماری ماں نے نا مزدوری کر کے پالا ہے پر ہم کبھی رسوا نہیں ہوئے تھے، لیکن تو نے ایک آٹے کا تھیلا دے کے اخباروں میں خبر بھی دے دی، سوشل میڈیا پہ فوٹو بھی دے دی۔ ہمارے تو کلاس فیلو کہتے ہیں کہ تم مانگ کے آٹے کھاتے ہو۔ ہمارا رواج اتنا کڑا اور اتنا سخت ہے، میں تو کبھی کبھی پریشان، میں نے دیہاتوں میں دیکھا ہے امام مسجد کو بٹھا دیتے ہیں اتنے بیعت تینوں دینے ہیں دانے، بیٹھا ہوا جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں دیتے ہیں دانے۔ توڑا لائے ہو، ڈریں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ رویہ اخلاقی رویہ یہ ہوتا ہے، اس طرح خیرات کریں گے اللہ کے راستے میں، یہ طریقہ ہوگا۔ امام زین العابدین، میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے، پیر صاحب تو اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے نہیں اٹھاتے، تھیلا پشت پہ، آسان بات ہے۔ آپ پیر تو اب بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھ بھی ملانے چھوڑ دیے، وہ کہتے ہیں وہ میری رسی کو ہاتھ لگا لو ہو گئی سلام۔ ان کے اینڈ پہ بھی چلے جائیں تو وہاں بھی سلام نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ بڑے مسئلے بہت زیادہ ہے، کون ملائے۔ اور میں ایک ایسے پیر صاحب کو بھی میں نے دیکھا، کسی مرید نے ان کے یہاں سے کرتے کو چوم لیا تو ناراض ہو گئے تھے، کہنے لگے دھوئے گا کون؟ اب تو بڑے بڑے ٹوکن لگتے ہیں پیروں کو ملنے کے لیے، کیسے ملاقات ہو؟ بڑا مشکل کام ہے۔ وزیر سے ملنا کئی دفعہ سوکھا ہوتا ہے اور پیر سے ملنا اوکھا، بڑا مشکل کام ہے۔ تو پشت پہ تھیلا رکھ کے جائے اور کوئی فقیر جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ پر امام زین العابدین، سنو کہانی نہیں سنا رہا، امام زین العابدین رات کو بوڑھے آدمی اور شہزادے، اتنا بڑا بھی کوئی پیر ہوگا جتنا امام زین العابدین تھے۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے تو عبد الملک بن مروان خلیفہ تھا، وہ بھی آ گیا۔ خلیفہ کو کسی نے جگہ نہیں دی، پر امام زین العابدین آئے تو لوگوں نے طواف میں بھی جگہ چھوڑ دی۔ تو فرزق شاعر وہاں گھوم رہا تھا، تو خلیفہ کہنے لگا میں ان کو سزائیں دوں گا، انہوں نے میرا ادب نہیں کیا اور زین العابدین کا کر رہے ہیں۔ تو فرزق بڑا بہترین لائق فائق ذہین آدمی تھا، کہنے لگا ان کو تو سزائیں دے لو گے تو حجر اسود کا کیا کرو گے؟ کہا جناب حجر اسود کو کیا ہوا ہے؟ فرمانے لگے جدھر جدھر زین العابدین مڑتے ہیں حجر اسود بھی ادھر مڑتا جاتا ہے، وہ دیکھو کتنا ادب کر رہا ہے حضور کے شہزادے کو، اس کو کیا سزا دو؟ تو اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے رات کو تنہائی میں غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آنا۔ انتقال ہوا تو کمر پہ نا موٹے موٹے داغ پڑ گئے۔ لوگوں نے بیٹے سے کہا کہ یہ نشان کیوں ہیں؟ فرمانے لگے میرا ابا رات کو لوگوں کے گھروں میں لنگر پہنچا کے آتا تھا، تو لوگ دیکھنے لگے شہزادے کی طرف کہ آپ کیوں نہیں جاتے تھے؟ تو فرمانے لگے میں کہتا تھا، پر حسین ابن علی کا بیٹا کہتا تھا نا پتر اگر تجھے بھیجوں گا تو اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، میں اسے رسوا نہیں کر سکتا۔ پھر لوگ آئے، جنازہ اٹھا تو دنیا آئی، کسی نے کہا میرا 15 سال خرچہ زین العابدین نے دیا، کسی نے کہا میری بیٹیاں زین العابدین نے بیاہ دی، کوئی ادھر رو رہا ہے کوئی ادھر رو رہا ہے، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا۔
ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਗਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਸਿਆ ਮੈਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਖਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਬੁਕ ਬੁਕ ਰੋਣਗੇ। ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਯਾਣਾ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताया गरीब का दर्द। इमाम हुसैन जा रहे थे ना, तो रास्ते में गरीब सड़क पे बैठ के रोटी खा रहे थे। कहने लगे हुसैन हमारा बड़े दिनों से दिल था आपकी दावत करें, आएंगे? तो इमाम साहब घोड़े से उतर गए और वहीं ना जुब्बा समेट के ज़मीन पे बैठ गए। आखो ना किसी पीर साहब नूं क्या हो इत्थे बह के तुसीं भी लंगर खाओ। आखो ना, हैं सारे ही माशाअल्लाह करने वाले। किसी को कहें इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं, हजरत इमाम हुसैन वहीं बैठ गए और बहुत सारी रोटी खाई। उनके साथ उठने लगे तो आपके शहजादे ने जाती दफा पूछा कि अब्बा जी आप तो दिन में एक दफा खाते हैं, अभी खा के आए थे फिर खा ली, और इतनी कभी नहीं खाई जितनी अब खाई। फरमाने लगे पुत्र भूख नहीं थी पर गरीबों का दिल तो रखना था ना। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की एक ना छोटे से यतीम बच्चे ने दावत की। आला हजरत चले गए, उसने सड़क पे बिठा लिया। कहने लगा अंदर जगह कोई नहीं। वहीं बैठ के रोटी खाई तो बाजरे की मोटी रोटी, चने पकाए थे, चने की दाल तो वो भी कच्ची। तो आला हजरत बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे, अब वो बड़ा मुश्किल काम था, पर पूरी रोटी खा गए। हालांकि सूजी के बिस्कुट खाते थे दोपहर में, वो खा गए। सैयद अयूब अली रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं साथ था रास्ते में, मैंने कहा हुजूर तबीयत ख़राब हो जाएगी। आपने ये क्या किया? आप ठीक नहीं थे तो आपको बताना चाहिए था कि मेरा मैदा इसे कबूल नहीं करता। तो आप फरमाने लगे शाह जी तबीयत ख़राब होगी तो ठीक भी हो जाएगी, पर अगर यतीम का दिल टूट जाता तो फिर उसे कौन ठीक करता, कौन उसे ठीक करता? मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे, कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ़ लाएंगे। दोस्तों रवैयों में तब्दीली लाओ, अपने अखलाक पर मेहनत करो, हौसले वाली ज़िंदगी गुजारो, दूसरों से प्यार करना सीखो, दूसरों के लिए कोई एक आध चीज़ को एसार करना, कुर्बान करना सीखो। देखो जो किसी का नहीं सोचता सिर्फ अपना सोचता है वो तो जानवर होता है। इंसान को तो अल्लाह ने बाप बनाया, बेटा बनाया, भाई बनाया, शौहर बनाया, पड़ोसी बनाया और सबके हुकूक का तयन किया। हमारी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हम वो कौम है जो अभी तक लोगों से नमाज रोज़े का वादा ले रहे हैं, तो हमने जिहाद की बात कब करनी है, तफसीर कुरान कब सिखानी है, उसूल हदीस कब पढ़ाना है? हम तो अभी तक नमाज रोज़े की बात कर रहे हैं। हम तो अभी तक लोगों से कह रहे हैं हाथ खड़े करो कौन कौन नमाज पढ़ेगा। तो मैं कहता हूँ जो कौम अभी तक यहाँ अड़ी हुई है वो इतना आगे कैसे जाए? तो अपने रवैयों में बिलखुसूस नौजवान वक़्त ज़ाया करना ख़त्म कर दें। आपके पास कीमती चीज़ है टाइम, इसको किसी काम लगाओ और दीन को पढ़ो और सीरत को पढ़ो और आगे इस पैगाम को पहुंचाओ। काफिर पूरी तरह से मुसलमान के ऊपर छा गया, पूरी तरह। वो रोज़ कोई ना कोई गलत हरकत करता है, कभी फ्रांस में कुरान पाक की बेहुरमती, कभी खाके, कभी स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती, कभी कोई तमाशा, कभी कोई मसला। कश्मीर है तो आजमाइश है, हमारे हुक्मरानों को उन्होंने अय्याश कर दिया है। इन दिनों में सबसे खतरनाक काम पता क्या हुआ है? दुबई, शारजा, मस्कत वालों ने इसराइल से सुलह कर ली। ये सबसे तबाही वाला काम हुआ है। आप कहते हैं सीधे पिंड बैठे सानू की लगे। जिस तरह का सवाल शहर वालों से क़यामत में होगा उसी तरह का गांव वालों से होगा। आपको बहसीयत मुसलमान तो सोचना है ना। आपको पता है कि इसराइल वालों ने कितना जुल्म किया फ़लस्तीनियों के साथ, उनकी माँओं, बहनों, बेटियों के साथ कितना जुल्म किया, उन पर शराबें उंडेल उंडेल के उन्हें कत्ल किया, इज्जतों को तातार किया। और हमारे हुक्मरान जो हैं ये दुबई, शारजा वाले, ये अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, आप देखें चंद टकों के लिए। और उधर उन्होंने पता क्या किया, इनसे सुलह कर ली और साथ ही चंद दिनों में मुल्क के शाम पे उन्होंने बमबारी कर दी। अपने आप को बुलंद करें, अपनी सोच बड़ी करें। नबी पाक ने हमारी ड्यूटी लगाई थी, कुरान पाक ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के नफ़े के लिए बनाया गया। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुमने लोगों को भलाई का हुक्म देना है, बुराई से मना करना। हमारे ज़िम्मे बहुत बड़ी ड्यूटी है। घर में बैठने का वक्त नहीं, बाहर निकलने का वक्त है, जिम्मेदारी अदा करने का वक्त है। जो उसे कुरान पढ़ना आता है वो दूसरों को पढ़ाए, जिसे हदीस पाक आती है वो आगे बताए, पैगाम में मोहब्बत आगे पहुँचाएँ
اور اپنی ذمہ داری کو بڑھائیں، مسجدوں کو خوبصورت کریں، بچوں کو مساجد میں لائیں، مدارس کے ساتھ اپنی بھرپور، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں بچے نہ مدرسے بھیجیں، خود بھی مدرسے جائیں۔ حضرت ابو بکر کس زمانے میں مدرسے گئے تھے؟ 38.5 سال کی عمر میں اس زمانے پڑھنا شروع کیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کس عمر میں؟ سارے سے حبیب، کوئی بوڑھا تھا، کوئی بکی عمر کا تھا، جب کلمہ پڑھا تو تبھی انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا نا۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کے مدرسے میں کس عمر میں پڑھتے تھے؟ چھوٹے بچے تھے۔ تو ہم تو کہتے ہیں زبان پکی ہو گئی ہے، زبان نہیں پکی ہوئی، ہمارا ارادہ نہیں پکا بن رہا۔ ارادہ پکا کرے، خود مدرسوں میں جائیں، اپنا قرآن پاک ٹھیک کرے، اپنے معاملات پہ توجہ دیں، مصلے کو آباد کریں، قرآن پاک سے پیار کریں، اور یہ فضولیات میں، ابحاث میں، چونکوں میں، گلیوں میں، ان میں کھڑے ہونے سے بچیں۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ میری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ گفتگو کے دوران کہیں بھول گئے ہوں تو رب ہم سے درگزر فرمائے۔ محفل میرا خیال ہے آپ کی جاری رہے گی ابھی، کیوں جی ختم ہوگی نہیں؟ چلنی ہے میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ اللہ دوستوں کی اس کوشش کو قبول فرما، جنہوں نے حصہ لیا انہیں بھی بہترین صلہ عطا فرما، جو تشریف لائے انہیں بھی قدم قدم پہ برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، جہاں جہاں بھول گئے معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہمیں پردہ پوشی عطا کر دے، یہاں بھی عزت دے، صبح قیامت بھی عزت ہی عطا فرما۔ اے عرش کے مالک ہمارا مسجد کے ساتھ پیار ڈال دے، قرآن پاک کی محبت دے دے، درود و سلام کا ذائقہ دے دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے، روحوں کو قرار دے دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہمارے گزر جانے والے بزرگوں کی بخشش فرما دے، ہم جو موجود ہیں تقوی کی توفیق دے دے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت رزق دے دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت دے دے، جو بے آسرا ہیں ان کی مدد فرما۔ علتوں سے، قلتوں سے، ذلتوں سے بچا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دے، بخت کی بہاریں دے دے، کشمیریوں کی مدد کر دے، کشمیریوں کی مدد کر دے۔ وہاں بیٹیاں روتی ہیں ان کی مدد فرما، وہاں کی مائیں تڑپتی ہیں ان کی مدد فرما، فلسطین کے مجبوروں کی مدد فرما۔ عراق میں، لیبیا میں، شام میں روز بم گرتے ہیں، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ پاکستان میں استحکام پیدا کر دے، اسے اسلام کا قلعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم۔